اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکڑ میں بیٹھ کے اپنی امت کے گناہوں کے لیے رو رہے تھے کہ اچانک ایک پرندے پر نظر پڑی جو زر و جواہرات سے منسا اور حسن کی خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوبصورتی اور زیبائی پر تعجب فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے ریت کے تھوڑے سے ڈیلے اٹھائے اور پرواز کر گیا اور ایک دریا میں ڈال دیے۔ اور جب پرندہ دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ معاملات آخر کیا ہے؟ تو پرندے نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیلے سے ریت کے چند ذرے چونچ میں ڈال کر دریا میں پھینکتا ہوں کہ دریا کے آگے بند باندھ سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریت کے ذروں سے تو دریا کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مجھے بظاہر تو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو بڑا بے عقل ہے۔ اور وہ عرض گزار ہوا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فرشتہ ہوں۔ بصورت پرندہ ایک مثال بن کر حاضر ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہوں کی فکر کے لیے ایک نکڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے گناہوں کے لیے اس طرح فکر میں بیٹھنا اللہ کو نہ بھایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور میرے محبوب کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ چنانچہ جو کچھ ظہور پذیر ہوا یہ اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ جیسے میں اپنی چونچ سے ریت کے ذروں سے دریا کے بند کو نہیں بھر سکتا، تو قسم اس خدا کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود فرمایا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے گناہ بھی اللہ کے اس رحمت کے دریا کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، بیان کردہ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے، اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا یا نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گرا کر شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ دوستو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے تمام نبیوں نے بھی خواہش کی۔ دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ یہ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔